بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 5 والمحصنات، اور آج ہم پڑھیں گے اس کا رکوع نمبر 19 سورہ نساء کا، جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا 127 سے اور 134 آیت تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے پارے کا یہ رکوع نمبر 16 ہے۔ 8 ہی آیات ہیں ہمارے آج کے رکوع میں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت کریں گے، اس کے بعد ہم انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 127 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي الی آخر آیت ہے، آیت طویل ہے کافی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں۔ تو یہاں سے سلسلہ بیان پھر خاندان کے ازدواجی معاملات اور ان کے حقوق کی طرف لوٹ گیا، جس سے اس صورت کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی کہ سورہ نساء ہے، عورتوں کے بارے میں ہی بات چیت ہو رہی تھی۔ سورت کی ابتدا میں یتیموں اور عورتوں کے بارے میں جو احکام نازل ہوئے تھے، اس سلسلے میں مزید سوالات کیے گئے تو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ نمبر 1، عرب جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اگر یتیم لڑکی خوبصورت ہوتی یا مالدار ہوتی اور اس کا سرپرست اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے خود نکاح کر لیتا، اگر خوبصورت نہ ہوتی تو دوسرے سے نکاح کروا دیتا، مگر اس شرط پر کہ اس کے مال کا ایک حصہ اسے مل جائے یا اس کا مہر خود لے لے، یا پھر یتیم لڑکی کا نکاح ہی نہ ہونے دیتا تاکہ شوہر کے ہاں جا کر اپنے مال کا مطالبہ نہ کر سکے۔ قرآن مجید نے اس ظلم صریح سے سورت کی ابتدا میں بھی روکا تھا، یہاں بھی مزید تاکید فرمائی تاکہ یتیم لڑکیوں کی حق تلفی نہ ہو۔ اگر سرپرست کی نیت درست ہو تو اس کے لیے خود نکاح کر لینا ممنوع نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلے بھی یہ حکم تھا کہ بیوی کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے زبردستی نہ کرو۔ اب یہاں یہ حکم ہوا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو اپنے سے پھرا ہوا پائے اور اسے خوش کرنے کے لیے اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ دے اور میاں بیوی اس پر میل ملاپ کر لیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ جبراً مال لینا نہ ہوا۔ باہم رضامندی سے مصالحت کر لینا چاہیے۔ اور پھر آگے تیسری بات یہ فرماتے ہیں کہ ایک سے زائد شادیوں کا دور جاہلیت سے رواج تھا اور بیویوں کے حقوق بھی مقرر نہ تھے۔ اب اس صورت کی ابتدائی آیات میں بیویوں کی تعداد 4 تک محدود کر دی۔ اب حالات کے تقاضے کے مطابق یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کسی کی بیوی بانجھ ہے یا دائم المرض ہے یا زوجین کے تعلق کے قابل نہیں رہی، تو اگر کوئی دوسری کر لے تو کیا اب بھی دونوں میں سے یکساں برابری کا سلوک کرے اور یکساں محبت رکھے، جسمانی تعلق میں بھی یکسانیت برتے؟ اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو عدل کی شرط کا تقاضا ہے کہ وہ پہلی کو طلاق دے دے۔ اگر پہلی خود جدا نہ ہونا چاہے تو کیا ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ پہلی بیوی جو اب مرغوب نہیں رہی ہے اپنے حق سے دستبردار ہو کر شوہر کو طلاق سے باز رکھے؟ کیا ایسا کرنا عدل کے خلاف تو نہ ہوگا؟ ایسے ہی سوالات تھے جن کا یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی صورت میں عدل کی جو شرط لگائی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری محبت کا قدرتی میلان بھی سب کے ساتھ یکساں رہے، کیونکہ ایسا کرنا تمہاری طاقت سے باہر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ جتنی باتیں تمہارے اختیار میں ہیں ان میں سب کے ساتھ یکساں سلوک کرو اور کسی ایک کی طرف جھک نہ پڑو۔ مثلاً سب کو ایک طرح کا مکان دو، ایک طرح کا لباس پہناؤ، ایک ہی طرح کا کھانے پینے کا انتظام کرو، ایک ہی طرح پر رہو ان کے ساتھ اور شاباش رہو۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان باتوں میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک سے زائد شادی ہی نہ کرو۔
اسلام سے قبل عورت کی جو حالت تھی اس کو گرے ہوئے مرتبے سے اونچا کیا۔ دوسرے، ان کو محض جنسی تعلق رکھنے کے لیے نہیں بلکہ گھر کی ملکہ بنایا، ورثہ میں حصہ دار بنایا اور اس کو بہت سے معاملات میں برابر کا حصہ دار اور مددگار بنایا، اور اگر ایک سے زائد شادی کرنا چاہو تو ان کی مرضی سے کرو۔ پھر ان سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کے احکامات دیے، محض مالی نفع یا کسی اور لالچ کی بنیاد پر کوئی فعل کرنا مذموم قرار دیا۔ آخر میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے، دنیا کے مال اسباب سب یہاں رہ جائیں گے، اللہ کے ہاں جو چیز جائے گی وہ تمہارے اعمال ہیں۔ اگر تم عدل و انصاف سے اللہ سے ڈرتے ہوئے گھریلو زندگی بسر کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے، اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے فرما بردار بندے پیدا کر دے، لیکن وہ تو اس بات سے بے نیاز ہے کہ کون اس کو مانتا ہے اور کون نہیں۔ جو دنیا چاہے گا اس کو وہ دنیا دے دے گا، جو آخرت کا طلبگار ہوگا اس کو آخرت میں آرام و آسائش بخشے گا، وہ ہر ایک کی نیت، ارادے اور عمل کا پھل دے گا، وہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے۔ بے شک وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی کے بارے میں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کچھ احوال احسن البیان سے۔ عورتوں کے بارے میں جو سوالات ہوتے رہتے تھے یہاں سے ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اس کا عطف اللہ یفتیکم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وضاحت فرماتا ہے، اور کتاب اللہ کی وہ آیات بھی وضاحت کرتی ہیں جو اس سے قبل یتیم لڑکیوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ مراد ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، جس میں ان لوگوں کو اس سے بے انصافی سے روکا گیا ہے، اور وہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے تھے لیکن مہر مثل دینے سے گریز کرتے تھے۔ اس کے 2 ترجمے اگلی آیت جو آ رہی ہے کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی جو یہاں اختیار کیا گیا، اس میں فی کا لفظ محذوف ہے جس نے اس کو رغبت کے معنی میں کر دیا ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ان کا لفظ محذوف مان کر کیا گیا ہے، یعنی ترغبون ان تنکحوہن، تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہ ہو۔ رغب کا صلہ ان آئے تو معنی اعراض اور بے رغبتی کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ ملت ابراہیم سے بے رغبتی کون کر سکتا ہے، اس میں ہے، یعنی گویا دوسری صورت بیان کی گئی ہے کہ یتیم لڑکی بعض دفعہ بدصورت ہوتی ہے تو اس کے ولی یا اس کے ساتھ وراثت میں شریک دوسرے ورثاء خود بھی اس کے ساتھ نکاح کرنا پسند نہ کرتے اور کسی دوسری جگہ بھی اس کا نکاح نہ کرتے تاکہ کوئی اور شخص اس کے حصہ جائیداد میں شریک نہ بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی صورت کی طرح ظلم کی اس دوسری صورت سے بھی منع فرمایا۔ اس کا عطف یتام النساء پر ہے، یعنی کہ وما یتلا علیکم فی یتام النساء فی المستضعفین من الولدان، یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم پر جو پڑھا جاتا ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں فرما دیا گیا ہے کہ اور کمزور بچوں کے بارے میں جو پڑھا جاتا ہے، اس سے مراد قرآن کا حکم ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں اور بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو بھی وراثت میں حصہ دار بنایا گیا ہے، جبکہ زمانے جاہلیت میں صرف بڑے لڑکوں کو ہی وارث بنایا جاتا تھا، چھوٹے کمزور بچے اور عورتیں وراثت میں محروم ہوتے تھے۔ شریعت نے سب کو وارث قرار دیا۔ اس کا عطف بھی یتام النساء پر ہے۔ اگلی جو آیت آ رہی ہے، یعنی کتاب اللہ کا یہ حکم بھی تم پر پڑھا جاتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، یتیم بچی صاحب جمال ہو تب بھی اور بدصورت ہو تب بھی، دونوں صورتوں میں انصاف کرو، جیسا کہ تفصیل گزر چکی ہے پہلے بھی۔ خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرے اور اس سے دور رہنا یعنی نشوزن اور اعراض کرنا معمول بنا لے، یا ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کمتر خوبصورت بیوی سے اعراض کرے تو عورت اپنا کچھ حق مہر چھوڑ کر مہر سے یا نان نفقہ سے یا باری سے خاوند سے مصالحت کر لے تو اس مصالحت میں خاوند یا بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ صلح بہرحال بہتر ہے۔ حضرت ام المؤمنین سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی بڑھاپے میں یہی روایت ہے، انہوں نے بھی بڑھاپے میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ہبہ کر دی تھی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے،
شبہ یعنی بخل اور طمع کو کہتے ہیں۔ یہاں مراد اپنا آپ یعنی اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ یہ ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت میں وہ سب کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت فعل قلب ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ خواہش کے باوجود انصاف نہ کرنے سے مطلب یہی قلبی میلان اور محبت میں عدم مساوات ہے۔ اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق کی مساوات میں مانع نہ بنے تو عند اللہ قابل مواخذہ نہیں ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش فرما دیا۔ لیکن اکثر لوگ اس قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور انہیں معلقہ یعنی درمیان میں لٹکی ہوئی بنا کر رکھ چھوڑتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں نہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے جس سے یہاں روکا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو دوسری کو نظر انداز کیے رکھے تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کا جسم کا ایک حصہ نصف ساقط ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ آگے پھر تیسری صورت ہے کہ کوشش کے باوجود اگر نباہ کی صورت نہ بنے تو پھر طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ ممکن ہے علیحدگی کے بعد مرد کو مطلوبہ صفات والی بیوی اور عورت کو مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اسلام میں طلاق کو اگرچہ سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ سنن نبی داؤد اور مشکات کی یہ حدیث ہے کہ طلاق ایک ایسا حلال کام ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی قانون کی رعایت کر دی ہے لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ بعض دفعہ حالات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، اور فریقین کی بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ قرآن و سنت کی نصوص سے یہ واضح ہے کہ یہ حق اسی طرح یا اس وقت ہی استعمال کرنا چاہیے جب نباہ کی کوئی صورت کسی طرح بھی نہ بن سکے۔ ملحوظہ حدیث مذکورہ ابغض الحلالی کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے بارے میں بعض علماء کی یہی رائے ہے۔ تاہم عذر شرعی کے بغیر طلاق کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہر اور کاملہ کا اظہار ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد کی آیات مبارکہ ہیں کہ اگر تم پھرو گے تو وہ تمہاری جگہ اوروں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے جہاد کرے تو کتنی نادانی کی بات ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے تو پھر اس سے ایک ہی چیز کیوں طلب کی جائے؟ انسان دونوں ہی کا طلبگار کیوں نہ بنے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور یستفتونک، یستفتونا کہتے ہیں وہ حکم پوچھتے ہیں، وہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ استفتاء ان سے ہے، سین جو ہوتا ہے یہ اس مصدر میں یہ طلبیہ ہوتا ہے، اور یہ مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کا آپ سے، فی حرف جارہ ہے، بارے میں، النسائی اس کا اسم مجرور عورتوں کے، فی النسائی عورتوں کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، قول یقول سے یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، قول اس کا مادہ ہے۔ اللہ اللہ تعالی، یفتی فتویٰ دیتا ہے وہ، کم تم کو، یفتی وہ حکم دیتا ہے، افتاء سے ہے، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ فی ہن ان کے بارے میں، وا اور ما جو چیز ما موصولہ ہے،
یتلا وہ تلاوت کی جاتی ہے. علیکم علی حرف جارہ ہے اور آگے کم ضمیر ہے. علیکم تم پر، فی میں، الکتابی کتاب، فی بارے میں، یتاما یتیم کی جمع ہے، یتاما یتیموں کے، یتیم کے، النسائی عورتوں کے، اللاتی وہ عورتیں کے، اسم موصول مؤنث کا صیغہ ہے یہ، لا نہیں، تؤتونہن تؤتونا تم دیتے ہو، ایتاؤن سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ما وہ جو، کتبہ لکھا گیا، کتبہ یکتب سے ہے، کتب اس کا مادہ ہے، اور کتبہ فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لہن ان کے لیے، و اور، ترغبون تم رغبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو، باب سین سمعون سے ہے، رغبتن سے، اور مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ان یہ کہ، تنکحوہن تم نکاح کرو، ہن ان سے، ویسے تھا تنکحون اور ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نکاح ینکحو سے. آگے ہن جمع مؤنث کی ضمیر ہے. و اور، المستضعفین ضعیف بےکس، من بارے میں، الولدانی بچوں، ولد کی جمع ہے ولدان. و اور، ان یہ کہ، تقومو تم قائم رہو، قوم یقوم سے ہے، قوم اس کا مادہ ہے، اور یہ ہمارے پاس تقومون تھا جو کہ ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا. یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لی حرف جارہ ہے، الیتاما یتیم کی جمع، لیلیتاما یتیموں کے لیے، با بھی حرف جارہ ہے، پر، القسطی انصاف، بالقسطی انصاف پر. و اور، ما جو کچھ، تفعلو تم کرو گے، تفعلون تھا نون ڈراپ ہو گیا ہے. فعل یفعل سے ہے، فعل اس کا مادہ ہے، اور تفعلو بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. من بھی حرف جارہ ہے، سے، خیرن بھلائی، فا تو، ان بے شک، ان حرف ناصبہ، اور اللہ اس کا اسم منصوب، اللہ اللہ، کانا ہے، بھی اس سے، علیمن باخبر، خوب جاننے والا. و اور، ان اگر، امرأتن کسی عورت کو، خافت اندیشہ ہو، خوفا یخاف سے ہے، اور خوف اس کا مادہ ہے، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ کہ وہ ڈری ہو یا اسے اندیشہ ہو، من سے، بالیہا خاون سے اپنے، بالی خاون کو کہتے ہیں، ہاں عورت کی طرف ضمیر جا رہی ہے مؤنث کی. نشوزن زیادتی کا، شوہر کی طرف سے جو زیادتی ہوتی ہے، یعنی اس کی حکم عدولی کرنا، موافقت نہ ہونا، بغض رکھنا، یہ مصدر ہے. او یا، اعراضاً بے رخی کا، روگردانی کرنے کا، رخ پھیر لینے کا، یہ بھی مصدر ہے باب افعال سے. فلا جناح ف بس، یا تو، لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما علی حرف جارہ ہے، اور ہما تھا ویسے جو ہمارے پاس مثنیٰ کی ضمیر آ رہی ہے، اور علیہما علی حرف جارہ کی وجہ سے ہو گیا، ان دونوں پر، ان یہ کہ، یصلحا وہ صلح کر لیں، وہ اصلاح کر لیں، بینہما اپنے درمیان. سارے مثنیٰ کے صیغے، تثنیہ کے صیغے آ رہے ہیں جو دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. صلحن صلح، و اور، الصلح صلح، خیر بہتر ہے، و اور، احضرت موجود ہوتا ہے، حاضر کی گئی، احضار سے ہے، ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. الانفس آگے نفس آ رہی ہے اس لیے پیچھے مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے. ہر نفس میں، شح، الشح کہتے ہیں بخل کو، تنگی کو، نفس کی تنگی کو کہتے ہیں. و اور، ان اگر، تحسنو تم حسن سلوک کرو، احسن یحسن سے ہے، اور احسان سے، تحسنو جو ہے یہ تحسنون تھا، ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، اور یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب افعال سے آ رہا ہے. و اور، تتقو تم پرہیزگاری کرو، فا تو، ان یقیناً، اللہ اللہ تعالی، کانا ہے، بما اس سے جو،
تعملون تم عمل کرتے ہو، تعملون بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عمیلہ یعملو سے عمل اس کا مادہ ہے، خبیرن باخبر، و اور لن تستطیعوا ہرگز نہیں تم کر سکو گے، ہرگز نہیں تم اس کی استطاعت رکھو گے، ان یہ کہ تعدلو تم عدل کرو، تم انصاف کرو، بینہ درمیان النسائی عورتوں کے، و اور لو اگرچہ حرصتم حرص کرو کتنا ہی چاہو تم، یا تم نے حرص کیا اگرچہ تم لالچ کرو، باب دعات سے دربن سے ہے، حرصن اس کا مادہ ہے اور یہ ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فا پس لا مت تمیلو تم جھک پڑو، تم مائل ہو جو، میلن سے ہے یہ بھی باب دعات سے ہے دربن سے، اور یہ لائے نہیں داخل ہے اس کے اوپر، نہیں جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کلّا پوری طرح، المیلی جھک جانا ڈھل کر، فا پس تذرو تم چھوڑ دو، وزرن سے ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا اس کو یعنی اس دوسری عورت کو، کا جیسے، المعلقہ معلقہ یعنی لٹکی ہوئی، درمیان میں لٹکائی گئی، ادھر میں چھوڑی ہوئی، لٹکی ہوئی، تعلیقن سے ہے لٹکانا سے، اسم مفعول اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے یہ، و اور ان اگر تصلحو تم اصلاح کرو، اصلح یصلح اصلاحن سے ہے یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ اور ان کی وجہ سے اس کا نون ڈراپ ہو گیا، ویسے تصلحون تھا، و اور تتقو تم پرہیزگاری کرو، فا پس ان بے شک یقیناً اللہ اللہ تعالی کانا ہے، غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت مہربان، بے شک، و اور ان اگر یتفرقا وہ دونوں جدا ہو جائیں، وہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، تفرقن سے ہے مضارع مثنیٰ کا صیغہ ہے یعنی تثنیہ کا مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی، فرق یفرق تفریقن سے، یغنی وہ بے نیاز کر دے گا کون، آگے اسم فاعل ظاہر موجود ہے، اللہ اللہ تعالی، کلن ہر ایک کو، من حرف جارہ ہے سے، سعتہ اپنی وسعت سے، اپنی کشائش سے، و اور کانا ہے اللہ اللہ تعالی، واسعاً کشائش والا، وسعت والا، حکیماً حکمت والا، و اور للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، و اور ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، و اور لقد البتہ تحقیق، وصینا وصیت کر رکھی تھی ہم نے، تاکید کر دی تھی ہم نے، حکم دیا تھا ہم نے، باب تفعیل سے ہے توصیتن سے، اور یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، الذین ان لوگوں کو جو، الذین اسم موصول جمع مذکر کا صیغہ، اوتو جنہیں دی گئی، الکتابہ کتاب، من سے قبلکم تم سے پہلے، و اور ایاکم تمہیں بھی یعنی خاص تمہیں بھی، ان یہ کہ اتقو تم ڈرتے رہو، اتقا یتقو سے ہے اور اتقاؤن اس کا مادہ ہے، یہ فعل امر کا جمع مذکر کا صیغہ ہے، اللہ اللہ تعالی سے، و اور ان اگر تکفرو تم کفر کرو گے، کفر یکفرو سے ہے، کفرن اس کا مادہ ہے اور یہ بھی تکفرون تھا، ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، فا تو ان بے شک، للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، و اور ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، وکانا اور ہے، اللہ اللہ تعالی، غنیًا بے پرواہ، حمیدً حمد و ثنا کا حقدار، تعریف کیا ہوا، سراہا ہوا، مستحق حمد، حمدن سے ہے اور یہ صفت مشبہ ہے، و اور للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماواتی آسمانوں میں ہے، و اور ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلاً کارساز، ان اگر یشاء وہ چاہے، اگر وہ چاہے باب سین سے ہے، شاء یشاء سے، اور مشیئتن سے مضارع مجزوم ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ویسے یشاء ہوتا ہے تو ان کی وجہ سے
اس کی ضمہ جو تھی وہ جزم میں بدل گئی ہے. یذہب لے جائے تمہیں فنا کر دے تم کو ایہا اے الناسو لوگو و اور یاتی وہ لے آئے بھی حرف جارہ ہے اور آخرینہ دوسروں کو و اور کانا ہے اللہ تعالی علا پر ذالکا اس قدیرن قدرت رکھنے والا من موصولہ ہے جو کانا ہے یریدو وہ چاہتا ارادہ کرتا ارادہ یریدو سے ارادتن سے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ثواب یا صلہ الدنیا دنیا کا فا تو عندہ پاس اللہ تعالیٰ کے. عندہ جو ہے یہ بھی اسم ظرف ہے جو کہ مضاف بن کے آتا ہے اور آگے اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اللہ ہی. ثواب اجر ثواب الدنیا دنیا و اور الآخرتی آخرت کا وکانا اور ہے اللہ تعالی سمیعاً سب کچھ سننے والا بصیراً سب کچھ دیکھنے والا. بے شک الحمدللہ رب العالمین. یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت. اب ہم اپنے انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں. آیت نمبر 127 سے دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وَيَسْتَفْتُونَكَ میں سین کے اوپر ہمس کریں گے سیٹی کی آواز کے ساتھ. فا پر بھی ہمس ہوگا تو میں واو مدہ ہے. فن نسائی میں نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے اور سا میں مد متصل واجب کے بعد ہم حمزہ کو جھٹکے کی آواز کے ساتھ وقف کریں گے. فن نساء یہاں پہ آپ نے جھٹکا دینا ہے صرف آپ نے اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. قل اللہ میں قوف کو پر پڑھیں گے آگے لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا. یفتیکم میں بھی اسی طرح فا پر ہمس ہے. تی میں یائے مدہ 2 کاؤنٹ کریں گے. کم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہوگا. فی ہن میں یائے مدہ اور نون مشدد ہے غنہ واجبہ کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. اسی طرح وما یتلا میں الف مدہ ہے. تا کے اوپر ہمس کریں گے تا ساکن ہے. لا میں آپ نے فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. علیکم میں بھی عین کو وسط حلق سے تا کریں گے. لئی میں یائے لین ہے. کم میں میم ساکن کا اظہار شفی کریں گے. فل کتابی میں لام کو جھٹکا نہیں دینا آپ نے. فل کتابی نہیں پڑھنا. فل کتابی فی یتامى النساء اللاتی دونوں جگہ فتح قائمہ ہے. یتا کے اوپر بھی اور لاتی فتح قائمہ ہے. اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے. فی میں یائے مدہ ہے. نساء میں نون مشدد ہے. یہاں پہ غنہ واجبہ کریں گے 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور سا میں مد متصل واجب ہے 5 کاؤنٹ کریں گے. آگے لا تؤتونہن لا میں الف مدد تو میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے اور اگلی جو ہے تو ہے پہلے تو پھر تو نرمی سے وامدہ ادا کریں گے. دونوں گھونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ہنہ میں وہی غنہ واجبہ ہے. ما کتبہ لہنہ میں بھی غنہ واجبہ. وترغبون رو بھی مفخم پڑھی جائے گی. غین کو بھی پر پڑھنا ہے. بو میں واو مدہ ہے. ان تنکحوہن نون ساکن کا قاعدہ یہاں پہ اخفا کی ہو رہا ہے. 2 کاؤنٹ کرتے جائیے. آگے حو اور ہن دونوں ہا میں فرق کرنا ہے. ہا ہا پہلے حو وسط حلق سے آپ نے واو مدہ ادا کرنا ہے اس کو. آگے ہن اکس حلق سے آپ نے ہا کی آواز نکالنی ہے. اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے. والمستضعفین لام کو بھی سٹاپ کریں گے. سین کو بھی سٹاپ کریں گے اور دات کو بھی. سین پر سیٹی کی آواز آئے گی. دات کو پر پڑھنا ہے
اور آگے عین کو وسط حلق سے نکالتے ہوئے یا مد ادا کر دیں گے عفین والمستضعفین من الولدانی میں الف مدہ ہے وَأَن تَقُومُوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے 2 کاؤنٹ کریں گے اور قوموا دونوں جگہوں پہ واو مدہ ہے 2 کاؤنٹ کرتے جائیے لیلیتامہ نہیں کہنا لیلیتامہ فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے بالقسط قوف کو پر پڑھتے ہوئے سین پر سیٹی کی آواز کے ساتھ ہمز کریں گے آگے طا کو ساکن کرنا ہے اس لیے ہم یہاں پر وقف مطلق کی وجہ سے طا پر قلقلہ کریں گے بالقسط وما تفعلوا میں الف مدہ واو مدہ من خیر میں نون ساکن کا قاعدہ پہلے اظہار ہلکی کریں گے پھر خو کو پر پڑھتے ہوئے یا لین آگے دا کر دیجیے آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے 2 کاؤنٹ کریں گے غنہ واجبہ میں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے اللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے کانا بھی میں مد صلہ صغرا ہے یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے علی من ہے یہاں پہ عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لی میں یا مدہ اور من میں ہم وقف ابدال کر لیں گے فتحتین ہے علیما الف مدہ میں اس کو بدل دیں گے یہاں بھی صرف 2 کاؤنٹ کرنا ہے ترجمہ سن لیجیے اور اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو اور جو بلائی تم کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے بے شک آیت نمبر 128 دیکھیے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنِم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے را کو مفخم پڑھتے ہوئے آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہے خو کو بھی پر پڑھنا ہے خوافت تا پر ہمز کریں گے مم بعلہا میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب کریں گے یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے آگے نشوزن ہے نشوزن نہیں پڑھنا اس کو انڈرلائن کر لیجئے نون کے اوپر ضمہ ہے ہونٹ گول کرنے ہیں آگے واو مدہ ہے نشوزن زن زی کی آواز سیٹی کی آپ نے پورا آواز لے کر آنی ہے تنوین کا قاعدہ یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا او میں واو لین ہے اعرادن یہاں پہ آپ نے حمزہ پھر عین کی آواز لانی ہے اعرادن را بھی مفخم ہے الف مدہ ادا کرنی ہے آگے دعات بھی پر ہے فتحتین آ رہی ہے تو یہاں اخفا حقیقی کریں گے جس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے فلا جناح دونوں جگہوں پہ الف مدہ ہیں 2 کاؤنٹ کرتے چاہیے علیہما میں پہلے یا لین ہے آگے مد منفصل جائز ہے جس کو ہم نے 4 کاؤنٹ کرنا ہے ان یصلحا میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے 2 کاؤنٹ کریں گے صاد کو پر پڑھنا ہے اور صاد پر حمز بھی ہوگا سیٹی کی آواز کے ساتھ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے ہا وسط حلق سے باریک ادا کرتے ہوئے الف مدہ ہے بینہما میں یا لین اور آگے الف مدہ ہے صلحن ہے وقفے ابدال کر لیں گے صلحا والصلح یہاں بھی صاد پر ہے ہا وسط حلق سے ادا کریں گے خیر میں ویسے خیرن ہے آپ نے را مفخم ہے یہاں پہ پر پڑھنے والی ہے لیکن ہم وقف مطلق ہے تو ہم جب را کو ساکن کریں گے ما قبل یا ساکن آ رہی ہے اس لیے ہم یہاں پہ را کو باریک پڑھیں گے خو کو پر پڑھنا ہے آگے یا لین ادا کرتے ہوئے ہم نے مد عارض لین کر لیں گے اس کو ہم نے 3 کاؤنٹ کرنا ہے خیر را باریک پڑھی جائے گی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ میں ہا پر حمز ہوگا باریک پڑھنا ہے اس کو دعات کو پر پڑھنا ہے کسرہ کی باریک آواز کے ساتھ وَأُحْضِرَتِ دعات کو آپ نے شارپ رکھنی ہے کسرہ کی آواز را مفخم پڑھی جائے گی آگے انفس الشح میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے شین کے اوپر تشدید ہے سختی کریں گے اور آگے ہا کے اوپر بھی تشدید ہے سختی سے پڑھیں گے وَإِن تُحْسِنُوا میں نون ساکن کا اخفا کی ہے 2 کاؤنٹ کرتے جائیے
تحسنو میں بھی واو مدہ ہے، وتتقو میں تا پر تشدید ہے، سختی کیجیے، آگے قوف کو پر پڑھنا ہے، دھیان یہ رکھنا ہے کہ پیچھے تا کو موٹا نہیں کرنا۔ فَإِنَّ اللَّهَ میں بھی نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کر کے آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ کَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ الف الف مدہ، آگے واو مدہ آ رہی ہے، 2 کاؤنٹ کرتے جائیے۔ خبیرن ہے، خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے، اور فتحتین ہم یہاں پہ وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ خبیرہ، ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، بے شک۔ آیت نمبر 129 دیکھ لیجیے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا میں نون ساکن کا اخفا کی کریں گے، آگے اس کو 2 کاؤنٹ کر کے آگے سین پر حمز ہوگا، تا کو باریک رکھنا ہے، طا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کریں گے، او میں مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کر لیں گے۔ ان تعدلو میں بھی نون ساکن کا اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لو میں واو مدہ، بین النساء میں پہلے یا لین ادا کریں گے، آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ سائی میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ولو حرصتم میں لو میں واو لین ہے، حرس میں رو بھی مفخم ہے، صاد بھی، دونوں کو پر پڑھیں گے، صاد پر سیٹی کی آواز کے ساتھ حمز کریں گے، تم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے۔ فلا تمیلو میں بھی الف مدہ یا مدہ واو مدہ آ رہی ہیں، 2 کاؤنٹ کرتے چاہیے۔ کل المیلی میں یا لین ہے، فتذروہا میں ذال کو آپ نے فتزہ نہیں کہنا ہے، فتزہ ذال نرمی سے پڑھیں گے، رو میں رو مفخم پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ، ہا میں الف مدہ، کل معلقہ عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے لام کی تشدید ادا کیجیے، اور قوف کو پر پڑھنا ہے، اس کے بعد تائے مربوطہ ہے، یہاں پر ہم وقفے ابدال کر لیں گے، اس کو ہاتھ سے بدل دینا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا میں نون ساکن کا اخفا کی صاد کو پر پڑھتے ہوئے حمز کے ساتھ سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، آگے حو میں واو مدہ ہے، ہا کی آواز باریک رکھیے گا۔ وَتَتَّقُوا میں تا باریک رکھتے ہوئے صرف تشدید آپ نے ادا کرنی ہے، آگے قوف کو پر کرنا ہے، اور اس کے بعد واو مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ میں نون مشدد ہے، انہیں واجبہ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ کان غفور الرحیم میں غین بھی پر ہے، آگے فو میں واو مدہ، آگے رو دونوں جگہ مفخم پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے لمبا نہیں کھینچنا، جلدی سے ادا کریں گے، رو مفخم پڑھتے ہوئے تشدید بھی ہے، سختی کیجیے، آگے ہی میں ہا کو باریک پڑھتے ہوئے وسط حلق سے ادا کریں گے، یا مدہ ادا کر کے اینڈ پر آپ نے وہی وقفے ابدال کر لینا ہے۔ رحیمہ 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور تم خواہ کتنا ہی چاہو عورتوں میں ہرگز برابری نہ کر سکو گے، تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو گویا ادھر میں لٹک رہی ہو، اور اگر آپ اس میں موافقت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک۔ آیت نمبر 130 دیکھیے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ وَإِن میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے یتفرقا را بھی مفخم ہے، تشدید والی ہے، اور آگے قوف بھی آپ نے پر پڑھتے ہوئے الف مدہ بھی پر ہو جائے گا۔ یغ غین کو پر پڑھنا ہے، غین کے پر قلقلہ نہیں کرنا، اس کو یغن اللہ نہیں پڑھنا، یغ آپ نے ادنا حلق میں لے جا کے آواز کو سٹاپ کر دینا ہے۔ آگے لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا،
کلم من سعتہ، تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ آگے نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ آخر میں آپ نے ہا کی ساؤنڈ لانی ہے، اگر وقف بھی کرنا ہے تو وقف مطلق ہے یہاں پہ۔ وکان اللہ میں اس میں جلالہ وہی پر پڑھا جائے گا۔ واسعا حکیمہ میں عین کی آواز وسط حلق سے نکالیے، اور تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہوگا، آخر میں وہی وقف ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو سکے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی دولت سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے بے شک۔ آگے آیت نمبر 131 دیکھیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ وَلِلَّهِ میں لفظ جلالہ باریک پڑھا جائے گا۔ ما فی السماواتی میں سین کے اوپر آپ نے تشدید ہے، سختی کیجیے اور سیٹی کی آواز کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ آگے سماواتی نہیں کہنا، سماواتی، فتح قائمہ ہے دونوں کے اوپر، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وما فی الارض، اور را بھی مفخم ہے، داد بھی پر ہے۔ داد کو جب آپ ساکن کر رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ کی زبان کی جو کروٹ ہے اوپر داڑھوں کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، اس کو اچھے سے محسوس کرنا ہے اور داد کو پر پڑھنا ہے۔ وَلَقَدْ میں قوف پہ پر ہے، آگے دال کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ وَصَّيْنَا الَّذِينَ، صاد کے اوپر تشدید ہے سختی کر کے، آگے پھر یائے لین ادا کریں گے۔ الذین میں دال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے یائے مدہ ادا کریں گے۔ اوت الکتابہ میں او کو واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول کر کے 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ من قبلکم، نون ساکن کا یہاں پہ اخفا کی ہو رہا ہے جو کہ پر اخفا ہوگا، آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے، با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ کم میں وَإِيَّاكُم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے۔ وَإِيَّا میں یا کے پر تشدید ہے، سختی سے پڑھیے لیکن عشاء نہیں کہنا آپ نے، یہ میں ہر جگہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرواتی ہوں تو اب آپ کی یہ مسٹیک ہونی نہیں چاہیے۔ انِتَّقُوا اللَّهَ ہے، وقف مطلق ہے، آگے اگر آپ کرنا چاہیں تو انِتَّقُوا اللَّهَ، تا کے پر تشدید ہے لیکن تا موٹا نہیں کرنا، آگے قوف کو پر پڑھنا ہے اور لفظ جلالہ کو پر پڑھتے ہوئے آخر میں ہا کا ساؤنڈ لانا ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا میں نون ساکن کا اخفا کی ہوگا، آگے کاف کے اوپر ہمز کریں گے، فا کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیجئے۔ تکفرو نہیں کہنا، تکفرو، را مفخم پڑھتے ہوئے واو مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ فَإِنَّ میں غنّ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے۔ للہ وہی لفظ جلالہ باریک پڑھی جائے گا، آگے ما فی السماواتی وما فی الارض میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، غین کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا کے اوپر تشدید ہے، غنیًّا، آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے۔ حمیدن ہے، حمیدہ کر لیں گے، وقف ابدال کر لینا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے یہاں پر بھی۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو بھی، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو بھی ہم نے حکم تاکیدی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو گے تو سمجھ رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے پرواہ اور سزاوار اور حمد و ثنا کے لائق ہے بے شک۔ آیت نمبر 132 دیکھیے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ للہ میں لفظ جلالہ باریک ہے، باقی سارے پیچھے والی ہی تطبیق ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ میں بھی اسی طرح فا کے اوپر فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجیے اور لفظ جلالہ کو آگے باریک پڑھنا ہے۔ وکیلن ہے، وکیلا پڑھ لیں گے، وقف ابدال ہے، 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور پھر آگے وہی آیت آنے کا مطلب ہے کہ پھر سن رکھو، تاکیداً دوبارہ بتایا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے بے شک۔ بہت پیاری دعا ہے، اور اس کے بعد دعا کر لیا کریں اپنے لیے بھی
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کافی ہو جائے، کیا ہی خوب مددگار ہے، کیا ہی خوب کارساز ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 133، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ این یا شأ میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ ہے، شأ کے اوپر جھٹکا دیں گے تھوڑا سا، یذہبکم میں خیال رکھنا ہے دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے اور اس کے اوپر قلقلہ بھی نہیں کرنا، یذہب نہیں کہنا، یذ یہ آپ کی زبان کی نوک ثنایا اولیہ کے سرے کے ساتھ جا کے ٹچ ہو جائے، بس سٹاپ کرنا ہے اس کو۔ ہب میں آپ نے قلقلہ کرنا ہے، با کے اوپر کم میں اظہار شفیع ہے، میم ساکن کا قاعدہ، ایوہن الناس میں غنہ واجبہ ہے، تشدید ہے دونوں جگہوں پہ، لیکن یا کے اوپر تشدید ہے سختی ہوگی، اور نون مشدد کے اوپر جہاں تشدید ہے وہاں پہ غنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وہ یاتی میں حمزہ پر جھٹکا ہے، بی آخرین، یہاں پہ میجر غلطی ہونے کا آپ کا خطرہ ہے، اس لیے انڈر لائن کر لیجیے اس کو، بی آخرین، خی اور خا، خیرینہ جو ہوتا ہے وہ لاسٹ ون ہوتے ہیں، آخر آخر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہے بی آخرین، آخرین کہتے ہیں سیکنڈ ون کو، یعنی کہ دوسرے لوگ لے آئے گا اللہ تعالیٰ، تو اس کو آپ نے خاص طور پر زبر زیر کا دھیان رکھنا ہے اس لفظ کے اوپر۔ وکان اللہ میں لفظ جلالہ پر ہے، علی ذالک قدیر، میں ذال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے فتح قائمہ ادا کیجیے، قوف کو پر پڑھنا ہے، آگے یائے مدہ ہے اور را بھی مفخم پڑھی جائے گی، یہاں پہ ہم وقفے ابدال کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجیے، لوگو اگر وہ چاہے تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے بے شک۔ آج کی لاسٹ آیت نمبر 134 دیکھ لیجیے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ من کانا میں نون ساکن کا اخفا کی ہے، یریدو میں یا مدہ ہے، را بھی باریک پڑھی جائے گی، ثواب الدنیا میں دال کے اوپر تشدید ہے، سختی سے ادا کرتے ہوئے آگے نون ساکن کا قاعدہ اظہار مطلق ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ نے نون کا اظہار کرنا ہے۔ فعند اللہ میں نون ساکن کا اخفا کی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، فعند اللہ، ثواب الدنیا میں بھی وہی پیچھے والی تطبیق ہے، والآخرہ میں خوا بھی پر ہے، را بھی پر ہے، آخر میں ہا کی ساؤنڈ آپ نے لانی ہے، کیونکہ تائے مربوطہ پہ ہم وقف مطلق ہے، یہاں پہ اگر کریں گے تو پھر ہم نے ہا کی ساؤنڈ لانی ہے، وقف ابدال ہو جائے گا، والآخرہ، وکان اللہ میں لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا، سمیعا بصیرا، می اور سی دونوں جگہوں پہ یائے مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، بصیرا، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ اقلاب ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے یائے مدہ ہے اور آگے ہم وقفے ابدال کر لیں گے، را کو مفخم پڑھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، جو شخص دنیا میں عملوں کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اجر موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن نمبر 19 جو کہ اللہ کی اذن سے تکمیل ہوا۔ اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے اس پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔